علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، عزیز طلبہ، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، تقریباً سوال نمبر 25 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ چلیے سوال نمبر 26 سے شروع کیجیے۔ عبد المطلب کا نام شیبہ کیوں رکھا گیا؟ ہاں، عبد المطلب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا نام شیبہ کیوں رکھا گیا بتائیے۔ پڑھیے۔ پیدائش کے وقت عبد المطلب کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، ہاں، اس لیے ان کا نام شیبہ یعنی بوڑھا رکھ دیا گیا تھا۔ بوڑھا رکھ دیا گیا تھا۔ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر کے بالوں میں کیا تھی؟ سفیدی تھی، بال کالے نہیں تھے، سفید تھے، تو اس لیے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ شیبہ کے معنی بوڑھا رکھ دیا گیا۔ چلیے۔ عبد المطلب کو مکہ میں کیا مقام حاصل تھا؟ ہاں، مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو کیا مقام حاصل تھا؟ یعنی کیا مقام حاصل تھا مطلب اسٹیٹس، آپ کا اسٹیٹس کیا تھا مکے میں، یہ بتا رہے ہیں۔ چلیے۔ عبد المطلب قریش کے سردار اور مکے کے تجارتی قافلے کے ذمہ دار تھے۔ ہاں، پورا قریش جو کمیونٹی تھا اس وقت، قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار کون تھے؟ عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اور جتنا تجارت ہوتا تھا وہ تجارت کے قافلوں کے ذمہ دار کون تھے؟ عبد المطلب۔ کوئی مسئلہ ہوا، کسی کا کوئی سامان گم گیا، کسی کا کوئی بات ہو گیا، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو فیصلہ کون کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب۔ چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ دادا کا چیپٹر اب کلوز۔ دیکھیے، پر دادا، اس کے بعد دادا، اب اس کے بعد والد، ابا۔ چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے والدہ کا نام آمینہ ہے۔ چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، نانی اور دادا کا نام بتائیے۔ نانا، نانی اور دادی۔ ہاں، دادی کا۔ چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، وہب۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، نانی کا نام برہ، ہاں، اور دادی کا نام فاطمہ تھا۔ اور دادی کا نام فاطمہ تھا۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے والد کا کیا نام تھا؟ وہب۔ کیا نام تھا؟ وہب۔ اور بھائی والدہ کے والد ہوئے تبھی تو نانا ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے امی کا کیا نام تھا؟ برہ۔ کیا نام تھا؟ برہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے، ہے نا، بیوی کا یا اہلیہ کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ فاطمہ نام تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کے امی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ ابو کی امی دادی ہوئی نا۔ چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا قریش کے کس قبیلے کے سردار تھے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا قریش کے خاندان بنو زہرہ کے سردار تھے۔ جی، قریش کے خاندان بنو زہرہ کے کیا تھے؟ سردار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا۔ یعنی دیکھیے دونوں خاندان، غور سے دیکھیے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیالی خاندان والے یعنی دادا والے لوگ بھی سرداری کرتے تھے، ہے نا، اور آپ کے نانا کے خاندان والے بھی کیا تھے؟ سردار تھے۔ چلیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی دودھ پلانے والی مائیں ہاں، کون ہیں؟ اب اصلی ماں کا تذکرہ ہو گیا، اصلی ماں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب دودھ پلانے والی ماں، دیکھیے عرب میں اس زمانے میں یہ دستور تھا
کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، کچھ دنوں تک پلاتی تھیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا نا، مکہ وغیرہ میں عام طور پہ شہر کی جو آب و ہوا ہوتی تھی وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تھی، بچہ بیمار پڑ جاتا تھا اور بیمار پڑ کے اس کی وفات ہو جاتی تھی، اسی لیے اپنے بچوں کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، دیہات میں بھیج دیتے تھے، جنگل میں، وہاں فریش آب و ہوا ملتا تھا، فریش کھانا پینا ملتا تھا، ہے نا، اور وہاں کے لوگوں کی زبان اچھی تھی، زبان اچھی تھی، کیونکہ زبان کب بگڑتی ہے، کسی جگہ پر کوئی زبان چل رہی ہے، اب وہاں کچھ اجنبی لوگ آ گئے، اس زبان کو سیکھنے کے چکر میں ان لوگوں نے اس کے کچھ الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیا، نتیجہ کیا ہوا، زبان بگڑ جاتی ہے۔ لیکن دیہات میں کوئی باہر سے آدمی نہیں آتا، دیہاتیوں کی زبان کیا ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، زبان کا مطلب لینگویج، ان کے لینگویج پورے گرامر کے طریقے اور اس کے قاعدے کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ لینگویج سیکھنے کے لیے اور بچوں کو بیماری وغیرہ سے محفوظ کرنے کے لیے گزشتہ زمانے میں لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور یہ عورتیں ان کو لے جا کر کے دیہات میں جنگل میں جاتی تھیں اور وہاں دودھ پلاتی تھیں۔ تو اب اس کا تذکرہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی ماں کا تذکرہ ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن ماؤں کا دودھ پیا ہے، یعنی آدمی اگر کسی ماں کا دودھ پیتا ہے، کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی کیا ہو جاتی ہے، رضائی ماں، دودھ شریک ماں ہو جاتی ہے، دودھ شریک ماں ہو جاتی ہے۔ چلیے، والدہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا تھا، اس طرح یہ دونوں آپ کی رضائی مائیں ہیں۔ ہاں، یعنی والدہ کے علاوہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثویبیہ کا اور حلیمہ سعدیہ کا، ان دو عورتوں کا دودھ پیا۔ ثویبیہ یہ کون تھی، حلیمہ سعدیہ کون تھی، ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثویبیہ نامی ایک عورت کا دودھ پیا اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نامی ایک عورت کا دودھ پیا۔ یعنی ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رضائی ماؤں کا نام لکھیے تو کیا لکھیے گا، ثویبیہ اور حلیمہ سعدیہ۔ چلیں، سویبیہ کون تھی؟ سویبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ہاں، ابو لہب کی لونڈی تھی سویبیہ۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ کیا، جس طرح سے آج کل ہم لوگ جانور وغیرہ کو خریدتے ہیں نا، اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے تھے اور اسی طرح سے استعمال کیا کرتے تھے، اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے۔ تو انہی خدمت گزاروں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب، جو ایمان نہیں لائے، اور انہی کے نام پہ قرآن مجید کی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ کون سورہ ہے؟ سورہ لہب، سورہ لہب۔ تو ان کی لونڈی تھی، انہوں نے دودھ پلایا۔ چلیے، حلیمہ کون تھی؟ ہاں، حلیمہ عرب کے قبیلے حوازن کے خاندان کے بنو سعد کی ایک خاتون تھی۔ ہاں، حلیمہ عرب کے قبیلہ حوازن ہے نا، اس کا ایک خاندان تھا بنو سعد، اسی لیے اس کا نام سعدیہ پڑا، سعد کے طرف نسبت کر کے اس کا نام کیا پڑا، سعدیہ، ہے نا۔ اور اگر سعد قبیلے سے کوئی ہو تو مرد ہوگا تو اس کو کہیں گے سعدی، اور عورت ہوگی تو کہیں گے، کیا کہیں گے، سعدیہ۔ جیسے کوئی قریشی ہے تو اس کو کیا کہیں گے، قریشی، اور اگر عورت ہے تو قریشیہ، سمجھ گئے۔ شیخ ہے تو شیخ، اور اگر شیخ عورت ہے تو شیخہ، ہے نا، یہی کہتے ہیں نا۔ چلیے، خالی خان میں بدل جاتا ہے، خان ہوگا مرد ہوتا ہے خان، عورت ہونے سے خانم، خانم۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی باپ حلیمہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ حارث بن عبد العزیٰ کون تھے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے۔ چلیے، سویبیہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بھائیوں کی تعداد کیا ہے؟ اچھا، دیکھیے، ایک عورت ہے دودھ پلانے والی،
اس وقت اس ٹائم میں ایٹ اے ٹائم جتنے سارے لوگ دودھ پی رہے ہیں یا اس عورت کا جتنے سارے لوگوں نے دودھ پیا ہے یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ رضائی بھائی ہو جائیں گے، آپس میں کیا ہوں گے؟ رضائی بھائی۔ اور اگر کوئی عورت نے، مرد بچے نے یا عورت بچے نے دودھ پیا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ رضائی بہن ہو جائے گی۔ اب آپس میں یہ لوگ شادی نہیں کر سکتے، حرام ہو جائے گا رشتہ۔ تو سویبیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کون کون تھے؟ دیکھیے، سویبیہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی 3 ہیں۔ 3 ہیں، ہاں۔ نمبر 1 مسروح شعیبہ کے لڑکے، ہاں۔ نمبر 2 حضرت حمزہ آپ کے چچا، اور نمبر 3 ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی۔ ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی برہ کے لڑکے تھے۔ برہ کے لڑکے تھے، یعنی ابو لہب کی جو لونڈی تھیں سویبیہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ تو ان کے ساتھ میں دودھ پینے والے اور 3 لوگ تھے، کون کون؟ مسروح، یہ سویبیہ کے بیٹے تھے مسروح۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے چچا بھی ہوئے اور کیا ہوئے؟ رضائی بھائی بھی ہوئے، یہ یاد رکھیے گا، چچا بھی ہوئے اور رضائی بھائی بھی ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پہ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ہے نا، یہ آپ کے پھوپھی برہ کے لڑکے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی بھی ہوئے اور دودھ شریک بھائی بھی ہوئے۔ چلیے، حلیمہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بہن کتنے ہیں؟ ہاں، حلیمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک 1 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 انیسہ، اور نمبر 3 جدامہ۔ ان کا لقب شیما تھا، شیما تھا۔ ہاں، یہ تینوں حلیمہ کے بچے ہیں۔ یہ تینوں حلیمہ کے بچے ہیں، یعنی حضرت حلیمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چاچا تھے اور ان میں سے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ چلیے، والد کا تذکرہ ہو گیا، بھائیوں کا تذکرہ ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 9 چچا تھے جی، ان میں سے صرف 2 حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چاچا تھے، دیکھیے غور سے سنیے، کتنے چاچا تھے؟ 9 چاچا تھے، اور ان میں سے صرف 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کون کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاچا کا نام بتائیے جنہوں نے بچپن میں آپ کی پرورش کی اور نبی بننے کے بعد آپ کا پورا ساتھ دیا اور آپ کی خاطر مکہ اور عرب والوں سے دشمنی مول لی لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ہاں، یعنی آپ کے اس چچا کا نام بتائیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بچپن میں دیکھ بھال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیئر آف کیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ چلیے، کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام ابو طالب ہے جنہوں نے بچپن میں آپ کی پرورش کی اور نبی بننے کے بعد آپ کا پورا ساتھ دیا اور آپ کی خاطر مکہ اور عرب والوں سے دشمنی مول لی لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ہاں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ کون؟ ابو طالب۔ ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، ہے نا، بچپن میں پرورش بھی کی، نبی بنائے جانے کے بعد آپ کی مدد بھی کی، آپ کو سپورٹ کیا، لیکن اسلام نہیں قبول کر سکے۔ چلیے، آخر ابو طالب ایمان قبول کرنے سے محروم کیوں رہ گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو دیکھیے، ابو طالب ایمان قبول کرنے سے محروم کیوں رہ گئے؟ چلیے، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، میں اللہ کے یہاں اس کے ذریعے آپ کی سفارش کروں گا۔ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کہنے لگے، ابو طالب کیا عبد المطلب اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیں گے؟
یہ دونوں ان سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں، یعنی ابو طالب نے اپنی قوم کی آر اور شرم کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہاں جی، ایک آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے بہت بدنامی بھی اٹھانی پڑی، ہے نا، باوجود اس کے بیٹے کا یا بھتیجے کا جو مشن تھا، جس مشن کے لیے وہ ساتھ دے رہے تھے، اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ ابھی پڑھا گیا، کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہاں کون بیٹھا ہوا تھا؟ ابو جہل، اور دوسرا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن امیہ، یہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو حق بات سے اور خیر بات سے روکنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ اس کے دوستوں کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ دونوں دوست تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے روک دیا، دوستوں نے۔ تو ہم کو اور آپ کو دوست بہت سوچ سمجھ کے چننا چاہیے، کس سے ہم دوستی کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں جس سے ہم دوستی کر رہے ہیں وہ ہم کو دین سے دور کر دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ ہم کو دین اسلام سے ہٹا دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہم کس سماج کے رہنے والے ہیں، وہ اسٹیٹس، دین اور سب کچھ دیکھ کر کے آدمی کو کیا کرنی چاہیے؟ دوستی کرنی چاہیے۔ اور اول چیز ایمان دیکھنی چاہیے۔ ایمان، کسی کے پاس چمچماتی ہوئی کار ہے، یہ ہے، لیکن وہ بے نمازی ہے، ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ لیکن ایک آدمی سائیکل میں اسکول آتا ہے، پیدل چل کے اپنے گھر سے آتا ہے، لیکن وہ نمازی ہے، تو اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نمازی دوست اگر بنائیں گے، نمازی کے ساتھ رہیں گے، تو ایک دن ہم بھی نماز پڑھیں گے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو۔ اب بے نمازی دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اگر تھوڑا بہت پڑھتے ہیں تو وہ جمعہ کے دن پڑھنے سے بھی ہم کو منع کر دے گا، کیوں جاتے ہو یار، آؤ یہاں بیٹھو آرام سے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے اسکول کالج کے طلباء، خاص طور پہ آپ لوگوں کا ذہن کچا ہوتا ہے، دماغ میں ان چیزوں کی اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں، چاہے دوست دونوں طرح کا، سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ سمجھیے، دونوں طرح کا دوست سوچ سمجھ کے بنائیے گا، ایسا نہیں بنائیے گا جو آپ کے دین کو، آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے کہ ابو طالب نے سب کیا اپنے بھتیجے کے لیے، لیکن ان دو برے دوستوں کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ ایمان نہیں لا سکے۔ اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری شریف کے ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے خالد، اور ان کا لقب ہے الحزا۔ حزا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر موچی کو۔ موچی مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ کس کو موچی کس کو کہتے ہیں؟ جوتا سینے والے کو، یا جو جوتے پہ پالش کرتا ہے، یا چمڑا سے جو جوتا بناتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موچی۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، چمار، چمار بھی بولتے ہیں۔ چمار اس وجہ سے بولتے ہیں کہ وہ چمڑے کا کام کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چمار۔ تو ان کا نام کیا پڑ گیا؟ خالد الحزا۔ اب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کسی زمانے میں جوتے کی تجارت کرتے تھے کیا؟ انہوں نے کہا بھائی قسم اللہ کی کبھی زندگی میں ایک جوڑا جوتا بھی میں نہیں بیچا ہوں۔ کہا پھر تمہارا نام حزا کیوں پڑ گیا، جوتا بنانے والا؟ کہا میں جس کی دکان پہ بیٹھتا تھا وہ جوتا بیچتا تھا، اسی لیے لوگ میرا ہی نام کیا کر دیا؟ حزا کر دیا۔ تو ہم لوگ جو ہے نا ماحول کو قبول کرتے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے جیسے ہوا کو محسوس کرتا ہے ویسے ہی آدمی کے طور اور طریقے کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ہوا اگر گندگی سے چل کے آ رہی ہے تو کیا لے کر آئے گی؟ بولیے، بدبو لے کر آئے گی۔ اور خوشبو سے چل کر آ رہی ہے تو، پھول سے چل کر آ رہی ہے تو کیا لے کے آئے گی؟ پھول لے کر کے، پھول کی خوشبو لے کر کے آئے گی، ہے کہ نہیں؟ تو نیک دوستوں کے ساتھ اگر بیٹھیے گا تو اس کی نیکی آپ کو ملے گی، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیے گا تو اس کی برائی آپ کو
ملے گی، اسی لیے دوست بنانے میں احتیاط کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تم میں کا ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ چلیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لاکھ کوشش کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کے دوست برے تھے، ان کے دوست برے تھے۔ چلیے، ابو طالب کے کتنے لڑکے اور لڑکیاں تھیں؟ ہاں، ابو طالب کے 4 لڑکے، طالب، عقیل، جعفر، علی اور 2 لڑکیاں تھیں، ان میں ام ہانی اور جمانہ۔ ام ہانی اور جمانہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچیرے بھائی ہیں۔ کون کون؟ دیکھیے، طالب، عقیل ہے نا، جعفر اور علی۔ یہ علی کون ہے؟ چچیرے، علی رضی اللہ عنہ، جن کا نام آپ نے سنا ہے، علی رضی اللہ عنہ۔ اور 2 لڑکیاں تھیں، ایک ام ہانی جن کا نام ہند تھا، ام ہانی جن کا نام ہند تھا، اور جمانہ یہ ایک لڑکی تھی۔ یہ سب نام اچھے سے یاد کیجیے گا۔ چلیے، ابو طالب کے لڑکے اور لڑکیوں میں سے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے لڑکے اور لڑکیوں میں سے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ یہ جو طالب تھے یا جعفر تھے یا عقیل تھے یا حضرت علی تھے، ہے نا، اسی طریقے سے ہند تھی، جمانہ تھی، ان میں سے کس نے اسلام قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا؟ چلیے، ابو طالب کے لڑکوں میں طالب کے ایک علاوہ سبوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یعنی طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے علاوہ کون کون؟ عقیل، جعفر، علی، ان تینوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیوں تھیں؟ اور دونوں بیٹیوں نے بھی، ہند اور جمانہ، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ام ہانی اور جمانہ، ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں اور ان میں سے کون کون مسلمان ہوئی؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ ہاں، 6 پھوپھی۔ پھوپھی مطلب کون جی؟ ابا کی بہن، یہ کیا ہوگی؟ پھوپھی۔ اور پھوپھی کا شوہر کیا ہوتا ہے؟ پھوپھا۔ چلیے، 6 پھوپھیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون کون؟ دیکھیے، عاتقہ، ام حکیم بیضہ، صفیہ، برہ، امیمہ اور عروہ۔ عروہ، ان میں سے صرف عروہ اور صفیہ مسلمان ہوئی تھی۔ اچھا، برہ کا تذکرہ اس سے پہلے گزرا ہے کس میں؟ رضائی بھائیوں میں، رضائی ماں نہیں، رضائی بھائیوں میں ایک جو بھائی تھا وہ برہ کا بیٹا تھا، برہ کا بیٹا تھا۔ چلیے، اس کا نام ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ ہاں، کن کے؟ نہیں، برہ کے بیٹے تھے ابو سلمہ، ہاں، مخزومی، ابو الاسد مخزومی، یہ برہ کے شوہر تھے۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ اچھا، یہ ان 6 پھوپھیوں میں کون کون مسلمان ہوئی؟ صفیہ اور عروہ، صرف یہ دونوں۔ دیکھیے، چچا میں بھی کتنے ہوئے؟ 9 چچا میں کتنے چچا مسلمان ہوئے؟ 2۔ اور پھوپھی پوری ہال کل تعداد کتنی تھی؟ 6۔ چچا کی کل تعداد 9، پھوپھی کی پوری تعداد 6۔ کتنے چچا مسلمان ہوئے؟ 2۔ کتنی پھوپھی مسلمان ہوئی؟ 2۔ بس یاد ہو گیا مسئلہ۔ 9 6، 9 چچا، 6 پھوپھی، 2 ادھر بھی مسلمان، 2 ادھر بھی مسلمان۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ اب یہاں ازواج، اولاد اور خدمت گزار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار، آپ کے خادم لوگ،
کون کون تھے ان کا تذکرہ ہوگا. خاندان کا تذکرہ ہو گیا, کن کا دودھ پیا تھا, کن کے بیٹے تھے, کس نے نام رکھا تھا, کہاں پیدا ہوئے تھے, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو چکی, اور امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی. اب جا کر کے اس کو کل تک پڑھیے گا تو ذہن میں یہ پورا بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی جو تھیں وہ کون تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. چلیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قبیلہ قریش کی ایک نہایت عزت دار اور مالدار بیوہ خاتون تھی. ہاں, قبیلہ قریش کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قبیلہ قریش کی ایک نہایت عزت دار اور مالدار, عزت میں بھی بڑا اور مال و دولت میں بھی بڑی, اور بیوہ عورت تھی, یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. چلیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ کنوارا اگر لڑکا ہے اور وہ بیوہ سے شادی کر رہا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی, پہلی شادی مطلب آپ بیچلر تھے, اس سے پہلے کس عورت سے کیا؟ ایسی عورت سے کیا جو بیوہ تھی, یعنی پہلے سے شوہر کے ساتھ رہ چکی تھی. چلیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اجرت پر لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. جوان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کرنا شروع کر دیا تھا, اور لوگوں میں آپ کی سچائی اور امانت کا چرچا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنا مال آپ کو تجارت کے لیے دیا, ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا. آپ نے ان کے ساتھ شام کا سفر کیا, تجارت میں خوب برکت ہوئی. میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ کے اخلاق کی بڑی تعریف کی. اس سے متاثر ہو کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک سہیلی کو بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیسی ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس مال تھا. عورت ذات تجارت نہیں کر سکتی, اس کا مطلب کیا پتہ چلا جی؟ اس زمانے میں بھی عورتوں کے پاس مال تھا, لیکن آج کے زمانے کی طرح عورت بزنس مین نہیں تھی, گھر میں رہتی تھی, بزنس مین نہیں تھی. کچھ لوگ بزنس مین کا مثال دے دیتے ہیں, خدیجہ کی طرح کام کر رہی ہے. حضرت خدیجہ کبھی بھی بزنس مین کے لیے بزنس کے لیے نکلتی نہیں تھی باہر. ہاں, انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے, بے پردہ ہو کے کبھی نکلی نہیں, لوگ رکھے ہوئے تھے, وہ لوگ جاتے تھے. تو کبھی کوئی جاتا تھا, اور عورت تو ہمیشہ کمزور ہوتی ہے, تو کمزور سمجھ کے مال لے لیتا تھا, کہہ دیتا تھا کہ فائدہ نہیں ہوا, پورا مال لٹ گیا, نقصان ہو گیا, یہ کہہ دیتا. تو ان کو ایک ایماندار امانت دار آدمی کی تلاش تھی. تو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا کہ آپ کیا تھے؟ امانت دار تھے, امانت دار تھے. یہی چیز جی دیکھیے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ بدنام ہونے سے نام نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بات دیکھیے, آپ کا کردار آئینہ کی طرح صاف تھا. اسی لیے جب پہلی دعوت آپ نے شروع کی مکہ والوں میں, تو آپ نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی. آپ نے یہ کہا کہ میں اگر یہ کہوں اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہ اس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا, تو تم لوگ میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ جو بات کہیں گے ہم لوگ مانیں گے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کردار پیش کیا. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہے جو چاہے کریں, وہ نہیں دیکھو, ہم جو بول رہے ہیں وہ دیکھو. ایسے دعوت نہیں ہوتی ہے. پہلے کردار خود اپنا بنانا پڑتا ہے, اپنا کیریکٹر,
ایک دم پانی کی طرح صاف رکھنا پڑتا ہے، آئینے کی طرح صاف، اس میں کوئی داغ نہیں ہو، کوئی دھبا نہیں ہو، تب جا کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر باتوں کی اثر ہوتی، اور نہیں تو پھر نہیں ہوگی اثر. چاہے آپ جتنا کوشش کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، اثر نہیں ہوگا جب تک آپ عمل نہ کرنے والے ہیں. اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کو کیا چاہیے کہ ہم عمل کے میدان میں مضبوط بننے کی کوشش کریں. ہمارے اسلاف جو تھے وہ عمل میں اچھے تھے، بولتے کم تھے. ہم لوگ بولتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں، فرق یہی ہے. چلیے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا تجارت کے لیے، اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ، اس کو ساتھ لگا کر کے بھیجا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کیا، اس سے جو فائدہ ہوا، اس کا جو حساب کتاب دیا، اتنی امانت داری کے ساتھ دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا متاثر ہو گئیں کہ یہ آدمی نہایت امین ہے، نہایت صادق ہے، یہ آدمی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا. تو انہوں نے اپنی سہیلی کو تیار کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا. اس سے یہ پتہ چلا کہ لڑکی والے بھی لڑکے والے کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو لڑکا ہے وہ آئے ہمارے پاس پیغام لے کر کے، لڑکی والا کیوں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. لڑکے والے کو اگر اچھی لڑکی دکھ جائے تو وہ پیغام بھیج سکتا ہے، یا لڑکی والے کو اگر اچھا لڑکا دکھ جائے تو وہ پیغام بھیج سکتا ہے. پیغام بھیجنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. چلیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیغام بھیج کر کے شادی کرنا چاہیے. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خواہش کا کیا جواب ملا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا کیا جواب ملا، یہ دیکھیے ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور آج کا سبق یہیں پہ ہم ختم کریں گے. آج ہم لوگ خود سے چوز کرتے ہیں، مائی چوائس. کیا کہتے ہیں؟ مائی چوائس. اٹ از مائی چوائس کہتے ہیں، یہ ہماری پسند ہے. آپ کے باپ کو کیا دخل ہے، یا ماں کو کیا دخل ہے، یا فلانے کو کیا دخل ہے؟ ہم چوائس کر رہے ہیں، ہم کو زندگی گزارنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. سن لیجئے، کسی کو کوئی لڑکی اگر پسند بھی ہو تو ماں باپ سے مشورہ کیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ نہیں تھے، یتیم تھے. آپ جب دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور 6 سال کے ہوئے تو امی کا انتقال ہو گیا. ابھی آئے گی بات. تو کس سے مشورہ کیا؟ دیکھیے، پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کا ذکر اپنے چچاؤں سے کیا. اپنے چچاؤں سے کیا. گارجین کو بولا، بغیر گارجین کے فیصلہ کیے ہوئے کام نہیں کرنا چاہیے. یہ جان لیجئے. سمجھ میں آ گئی؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو پسند ہے. ارے پسند ہے تو تمہارے گارجین کا تمہارے اوپر کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے تم کو کھلایا پلایا بڑھایا پالا پوسا سب کچھ کیا. آج تم چوائس کرنے لگے، اس کی چوائس کہاں جائے گی؟ وہ اپنی چوائس کس سے مٹائے گا بتائیے؟ سماج اور سوسائٹی کے اندر جو بڑھتے ہوئے خرابیاں یہ پائی جا رہی ہیں، یہ سب انہی قدروں کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ہم 25 سال کے ہیں، اچھے برے کی تمیز ہم کو آتی ہے، ہم آپ سے اچھا سوچ سکتے ہیں، ہاں آپ نے پیغام بھیجا، ہم شادی کر دیں گے. لڑکے تھے، لڑکے کے لیے کسی ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ولی کی ضرورت کس کے لیے ہے جی؟ لڑکی کے لیے. اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا لوگوں سے تذکرہ کیا. دیکھیے فلانی عورت ہے، اس نے میرے سے شادی کا پیغام بھیجا ہے، آپ لوگ میرے گارجین ہیں، آپ لوگ فیصلہ کیجئے کیا کرنا چاہیے. ایسا اولاد ہوگا کوئی؟ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اٹ از مائی چوائس. اٹ از مائی چوائس. اور اس میں دلیل دیتے ہیں کہ زندگی تو ہم کو گزارنی ہے نا، ہمارے ابا کو تھوڑی زندگی گزارنی ہے، ہماری امی کو تھوڑی زندگی. ارے ابا امی نہیں خوش ہے تو تم نئی زندگی گزار سکتے ہو جی. ابا امی کو خوش کرو تب تمہاری زندگی گزرے گی صحیح سے. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے 1 منٹ چلیے. انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہوئی اور آپ کی شادی ہو گئی. دیکھیے چچا کو تذکرہ کیا. چچا نے ڈائریکٹ لڑکی کو ٹچ نہیں کیا، ان کے چچا کو، یعنی حضرت خدیجہ کے چچا کو، ان کا جو گارجین تھا اس سے گارجین بیٹھ کے بات چیت کیے. تمہاری بچی ہمارا بچہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ طریقہ ہے اسلام کا، شریعت کا.
ہمارا طریقہ وہ نہیں ہے ہم چوائس کر لیں خود سے چن لیں. کالج میں پڑھتے ہیں, کسی کو پسند کر لیا, آ کے ماں باپ کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے, ہم کو اسی سے کرو, نہیں کرو گے تو میں گھر چھوڑ دوں گا, میں یہ چلا جاؤں گا. مسلمان نہیں ہو سکتا وہ آدمی, اسلام والا نہیں ہو سکتا, یہ جان لیجئے گا. ٹھیک ہے, چلیں بس کیجئے. اب انشاءاللہ کل مغرب کی نماز آپ لوگ کوشش کیجئے کہ یہاں آ کے پڑھ لیجئے. نصاب زیادہ ہے, ہم تھوڑا سا تفصیل کر دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. اتنا تفصیل ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے کتاب؟ تو مغرب کی نماز یہاں پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ مغرب پڑھ کے فوراً ہم لوگ شروع ہو جائیں, ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, اور آئیے گا, کلاس ناغہ نہیں کیجیے گا بھائی. کلاس میں حاضری لے رہے ہیں, اگر 5 حاضری نہیں ہے کسی کا تو وہ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتا ہے. چلیں سبحان